देख बाबा लूका, मेरी बात ध्यान से सुन और फिर उस पर गौर कर कि साइंसी इजादें इंसान को इत्मीनान और सुकून ना दे सकी। आराम और आसानी जरूर दी, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद इंसान फिर चीखने चिल्लाने लग जाता है, बेइत्मीनान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। और फिर हम और इजादें करने लगते हैं और रास्ते ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनसे खैर नहीं पड़ती। हवा, मैं लेबोरेटरी से निकल जाऊं? नहीं बाबू लूका, बाहर नहीं निकलना। सिर्फ सोचना है और गौर करना है, तफक्कुर करना है कि हमने मादी कुव्वतों पर तो बड़ा कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन हम इंसानी दिल के अंदर ना उतर सके। हमने एटम की साख्त तो दरियाफ्त कर ली, लेकिन रूह के एटम को जांचने में कामयाब ना हो सके। हम क्या करें हुजूर? और मेरा ये भी ईमान है बाबू लूका कि मुस्तकबिल की साइंस मादे की साइंस नहीं होगी, इंसान की साइंस होगी। अब तुझ पर और तेरे मुल्क पर, इस सल्तनत खुदादाद पर साइंसी तहकीक के रुख बदलने का फर्ज आयद होता है। अब तुम पर इंसान और उसके वजूद और उसकी रूह को परखने का फर्ज वाजिब होता है। ये किस तरह होगा सरकार? देख बाबा लूका, पैगंबरों ने आकर इंसान की काया पलट दी, और अब चूंकि पैगंबरों की आमद का सिलसिला बंद हो चुका है, इसलिए साइंसदानों पर यह फर्ज आयद होता है कि वो नबियों के काम, नबियों के इल्म को दुनिया में फैलाएं, दुखी इंसान की मदद करें। और ये काम और किसी से नहीं होगा, तुम जैसों से होगा। मैंने तो अपना सब कुछ अपनी तहकीक के लिए छोड़ दिया है हुजूर। देख बाबू लूका, तुम्हारी सारी तहकीक ताकत और ताकत के हुसूल से वाबस्ता है। हम अपने गुरूर और तकब्बुर का झंडा बुलंद करने के लिए ताकत की फसीलें बनाते हैं, अपने इर्द गिर्द मजमे इकट्ठे करके खुश होते हैं, लेकिन यही मजमे हमारे मुस्तकबिल के खतरे हैं, हमें और डराते हैं और धमकाते हैं और कमजोर करते हैं, और कमजोर होकर हम ज्यादा ताकत, ज्यादा तकब्बुर की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन बाबू लूका, हमें ताकत की बजाय
صلح صفائی اور امن و سلامتی کا سبق دیا گیا ہے۔ تکبر، طاقت اور تنازع کے پانی پت کو حدیبیہ میں تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منزل 2 قدم پر ہو بابولو کا، سامنے ہو، آوازیں دے دے کر بلا رہی ہو تو صلح نامہ واپسی پر دستخط کر کے حدیبیہ سے نکلنے کا آرڈر ہے۔ دیکھ بابولو کا ارشاد، خوش نصیبہ، آشتی، صلح صفائی، سلامتی کی لیبارٹری میں کام کرے گا تو روح کے ایٹم کی تحقیق ہو جائے گی، انسان سوکھا ہو جائے گا، رحمت للعالمین کی ٹھنڈی ہوا چلے گی اور ساری دنیا فتح مکہ میں اتر جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہو سکا تو پھر بیکار ہے، بند کر دے یہ لیبارٹری اور واپس چلا جا موجیں مارنے، جشن منانے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ خوشبو؟ ہاں، خوشبو تو ہے، وہ تو ہوگی۔ خیر، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے 1 پیالی کافی بنا دو، مگر تم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اب رہنے دو، میں خود بنا کے پی چکا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھا اور نہ ہی کسی کا احسان لیا ہے۔ تمہاری تعلیم کس قدر ہے ندیم؟ ایم اے انگلش۔ خوب۔ لیکن یہ کیوں پوچھا تم نے؟ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں، مجھے تو پوچھنا بھی نہیں تھا، سوال بھی نہیں کرنا تھا کسی سے۔ میں نے تم سے تمہارا پاسپورٹ مانگا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ قریبی گاؤں والوں کی طرح میں بھی تمہیں سچ مچ کتوں والی سرکار سمجھنے لگوں گا؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب جو تم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، اس کا پردہ کبھی مجھ پر فاش نہیں ہوگا؟ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ بہر کیف میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو رات کے دھندے پر تم نے غلاف چڑھا رکھا ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور تمہارا کیموفلاج بھی بہت پختہ ہے۔ تادیر تم پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے، لیکن آخر کب تک؟ میرے متعلق تمہارے انداز بے پرواہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تمہارا پاسپورٹ تمہارے بریف کیس میں تھا اور تمہیں معلوم تھا، لیکن تم مجھے چکر دے رہے تھے۔ سچ سچ بتاؤ، تمہارے پاس اسلحہ کتنا ہے؟ بتاؤ۔ بہت، بے شمار۔ اس میں سے مجھے کتنا دو گے؟ ابھی گیلا ہے، چلے گا نہیں، ابھی تو میرے بھی کام کا نہیں ہے۔ ایک تو تمہاری یہ زوم آنی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔
آگے لگو. پیر بنا پھرتا ہے 420 نکال. چلا آگے لگو. چلا آگے. کھانا تیار ہے؟ بس ذرا سی دیر ہے. اوہو، میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، مجھے بھوک لگی ہے. یہ لو، اس میں پھل، دودھ، دہی، مٹھائی ہے، جو جی چائے لے لو. ان سب چیزوں سے میری بھوک نہیں مٹتی. 1 بجنے والا ہے اور یہ ہے تمہارا انتظام. بس تھوڑی دیر ہے. ادھر ہٹو. لیجیے، اس میں ڈال لیجیے جتنی چاہیے. کیوں؟ اس ڈبے میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس لیے کہ تم میرا جھوٹا نہیں کھانا چاہتے؟ نہیں نہیں، بسم اللہ، ضرور کھائیں اس میں. آپ کا جھوٹا کھانا ہی تو برکت ہے ہمارے لیے. طنز کر رہے ہو؟ شرمندہ کر رہے ہو مجھے؟ خدا نخواستہ. پکایا کیا ہے؟ پھلیاں ہیں، فرینچ بینز. تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں گوشت کے سوائے اور کچھ نہیں کھاتا. دراصل ندیم، مجھے بھول گیا کہ میں بھول گیا یا میری ضرورت بھول گئی؟ بدقسمتی سے دونوں ہی. یہ تو حال ہے میرا. خلق کی پیشوائی خاک کرنی ہے میں نے. اب اگر یہ پھلیاں پک بھی گئیں میں تو بھوکا ہی رہوں گا. ہرگز نہیں، میں ابھی مرغی بھون کے دوں گا تمہیں. اس وقت بھونو گے مرغی میرے لیے؟ مجھے بھوک لگی ہے شدید. اچھا، میں تمہارے لیے چرغا لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن 15 منٹ کے اندر اندر. صرف 5 منٹ کا مارجن دو مجھے. تم یہ مجھے مارتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم خود اپنے آپ کو بڑی سخت سزا دے رہے ہو. بھلا بتاؤ میں کون ہوں؟ سچ سچ بتانا. تم ندیم ہو، میرے دوست ہو، میرا ٹیسٹ ہو. اور اگر اس میں فیل ہو گیا تو مجھے سارا سفر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. میں تمہارے اس ڈرامے میں الجھنا نہیں چاہتا. جاؤ جلدی سے لے کے آؤ. چلو جلدی. میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ تاکہ پکڑا جاؤں، پولیس مجھے شناخت کر لے. یہ ہے تمہاری عقل؟ یہ ہے تمہارا اسپرچل ویژن؟ آئی ایم سوری. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آہا،
تو یہ عیش ہیں. اب سمجھا کہ اتنے اجاڑ میں کوٹھی کیوں لے رکھی ہے. پورے 12 مسالے. وہ سر کہاں ہے؟ میں ان کے لیے کچھ پکا کے لائی تھی. کیا پکا کر لائی تھی آپ ان کے لیے؟ وہ جی دراصل میں نے خود نہیں پکایا. میری امی کی اسٹوڈنٹ کی شادی تھی تو میں تو گئی نہیں تھی، وہ خود ہی لائی تھی کھانا. اصل میں رات کا ولیمہ تھا نا، تو انہوں نے کھانا بھی ساتھ دے دیا. یہ ہاٹ پاٹ بھی انہیں کا ہے، دولہا والوں کا. اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اتنا بتائیں کہ اس کے پیٹ میں کیا کچھ ہے کھانے کو. جی اس میں اسٹیم روسٹ، بریانی، قورمہ، نہ ہی انہوں نے شالمی سے منگوایا تھا. واہ، پھر تو آئیے نا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. نہیں جی تھینک یو، وہ باہر میری ٹیکسی کھڑی ہے نا، مجھے ذرا لیکن سنیے، مجھے تو یہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے جی یہ کھانا نائی نے پکایا تھا کہ کیٹرس آئے تھے. یہ اپنا ہاٹ پاٹ تو لیتی جائیں، کھانا بے شک نہ کھائیں. میں پھر آ جاؤں گی جی. اوہو، بیٹھو تو صحیح سونے. کیا ہم اس بڈھے سے اچھے نہیں؟ ہاں جی وہ تو ہے. آپ پلیز انہیں بتا دیجیے گا کہ میں آئی تھی. میں مومنا دی. تو رکو گی نہیں؟ نہیں جی میں پھر آ جاؤں گی. آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا، دولہا والوں کا ہے. اور آپ بھی خیال رکھیے گا کہ مجھے زردہ پسند ہے. زردہ. ہاں جی وہ تو ہے. آپ سر کے بیٹے ہیں ابراہیم یا اسحاق؟ میں ندیم ہوں، صرف آپ کا دوست ندیم. بھائی ندیم یہاں صرف 3 منٹ لیٹ ہو. بس میں تو سیر ہو گیا. اسے رات کے لیے رکھ دو، ڈنر پہ کھاؤں گا. تم سمجھتے ہو گئے کہ ندیم ابھی تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے، لیکن میرے بھائی میرے سارے انتظامات اوپر والا کرتا ہے. ایسا مزے کا سٹیم روسٹ کھایا کہ جی خوش ہو گیا. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، مائنڈ یو. خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اوپر والے کا احساس ہو گیا. تم جھوٹے پیر بنے بیٹھے ہو تو جناب ہم بھی کسی سے کم نہیں. ہمارے لیے منو سلوا اترتا ہے، خود دیکھ لیا تم نے. بالکل، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے. یہ بار بار حضرت صاحب آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ میرے سامنے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو کیا خدا کو صرف تم ہی جانتے ہو؟ تم ہی مسلمان ہو؟ تم ہی دنیا کو جانتے ہو؟ زندگی کو تم ہی جانتے ہو؟ میرا جی پتہ ہے اس وقت کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری طرح دوسروں کو نیکی کی راہ دکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان کا گلا دبا دوں. عام طور پہ ہر ایک کا یہی رد عمل ہوتا ہے. نیکی کی بات سننا بڑے حوصلے کی بات ہے ندیم. مجھے سرمن دینے والے پریچر زہر لگتے ہیں جو اپنے اعمال کو دیکھتے نہیں اور
دوسروں کے عمل پر نظر رکھتے ہیں ہر وقت. یہ ماں باپ استاد ماں سے بڈھے سب ذلیل لگتے ہیں مجھے. تمہارا مشاہدہ کوئی ایسا غلط بھی نہیں. تم نے عام طور پہ وہی بڑے لوگ دیکھے ہوں گے جو توفیق کے بغیر بڑائی کا اعلان کر بیٹھے. اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, کچھ تو اپنی عمر کا ہی خیال کر. تم سمجھتے ہو کہ اس طرح میں بدل جاؤں گا؟ شکریہ. تمہارا خیال ہے کہ تم مجھے شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے. اب میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا. بھلا میں کون ہوں شاہ صاحب؟ تم میرا ٹیسٹ ہو ندیم. جیسے تیز ہوا ہلکی پتنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پوسٹ مین محمد حسین صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہر انسان، ہر واقعہ، ہر حالات یا تو دین بن جاتے ہیں یا آپ کو دنیا بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ کون لایا؟ تمہاری محبوبہ لائی. اور کون؟ مومنہ. میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہیں عورتوں کا بھی شوق ہے اس عمر میں. ویسے چوائس اچھی ہے. سارے گن ہیں تم میں. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. معاف کیجیے کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی. سر مجھے عامر نے آپ کی طرف بھیجا ہے. وہ کہتا تھا آپ بہت رحم دل ہیں. جی نہیں سر، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. دال دلیا چل رہا ہے اپنا اللہ کے فضل سے. پھر سر میں پریشان ہوں، بہت پریشان. یہ بے چینی مجھے کہیں بیٹھنے نہیں دیتی. میں کسی کی بات نہیں سن سکتا، نہ اپنے کام کر سکتا ہوں نہ کسی اور کے. ایک چکر ہے جو مجھے گھمائے پھرتا ہے. سر جہاں تک میری پہنچ ہے، جہاں تک ممکن ہوا، میں آپ کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش کروں گا. سر یہ ایک لمبی کہانی ہے. وقت ہے آپ کے پاس؟ وقت ہی تو حاصل کیا ہے زندگی سے. فرمائیے. سر پہلے میری زندگی طلب میں گزری ہے. دولت حاصل کرنے کا شوق، محبت کو پانے کا جنون، طاقت کا سودا، شہرت کی آرزو. لیکن سر شاید اب یہ سب کچھ باقی نہیں ہے. اب سر ایک سوال ہے جو مجھے چمٹا ہوا ہے، اور اسی سوال کا جواب میری سب سے بڑی مشکل ہے. اور اسی سوال کو دل سے نکالنے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا سوال ہے؟ سر اس ترقی پذیر ملک میں جہاں مادہ پرستی مذہب بن گئی ہے،
جہاں مقابلہ سخت ہے، جہاں قدم قدم پر انسان اپنی قدروں کو چھوڑے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں اس معاشرے میں کیا آدمی نیک بن کر رہ سکتا ہے؟ تقوی ممکن ہے سر؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ سر میرے خیال میں چاہے آدمی جو کچھ بھی کرے، اس کے چاہنے کے باوجود وہ نیک نہیں رہ سکتا، کوشش کے باوجود شرافت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ سر مادہ پرستی ہے، ہماری قدروں کا ٹوٹنا۔ سراج صاحب، آج کے معاشرے میں اس ترقی یافتہ مغربی تقلید کے عہد میں وجہ مادہ پرستی نہیں ہے، بلکہ خواہش کی شدت ہے۔ انسان نے یہاں بھی، ہمارے دیش میں بھی خواہش کو خدا بنا لیا ہے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ خواہش کو خدا بنانے والا کم نصیب نفس امارہ کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ تو شرو بدخو بد زباں ہوتا ہے، جب بھی بولتا ہے سب سے جہل محض ہوتا ہے۔ دیکھیں سر، یہ باتیں آپ کی کتابی حد تک تو درست ہیں، لیکن اگر خواہشات پوری نہ ہوں تو انسان غصہ ور نہ ہو تو کیا ہو بیچارہ؟ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سراج صاحب کہ جن لوگوں کی زیادہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں وہ زیادہ تندخو ہوتے ہیں۔ عموماً وہ لوگ جو دل کے صحن میں اتری ہوئی خواہشوں کا روٹی کا ٹکڑا ڈال کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ اور کسی مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ کس مقام پر ہوتے ہیں سر؟ وہ صبر کے مقام پر ہوتے ہیں، اور صبر کا مقام ہی ایک ایسا گیٹ وے ہے جہاں پہنچ کر ہر آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ اور آزادی بڑی نعمت ہے سراج صاحب، یہ تو آپ مانیں گے۔ صبر میں ایک خوبی ہے کہ وہ خواہش کے پٹے سے آزاد کر دیتا ہے۔ صبر آزادی عطا کرتا ہے سر؟ صبر انسان میں غنا اور بے فکری پیدا کرتا ہے، لیکن صبر وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو آزادی سے محبت کرتے ہیں اور آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ فریڈم لورز ہیں صرف وہی صابر ہو سکتے ہیں۔ بے صبر انسان اپنی ہر خواہش کے بے شمار زنجیروں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنی بیڑیوں کی جھنکار سنائی نہیں دیتی، وہ اسیر ہوس اپنی زنجیروں کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاتا ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے سراج صاحب، لیکن کوئی آدمی صبر کا دامن تھام کے اس نعمت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ باقی سب تو آزادی کی برکتوں پر مضمون نویسی کر کے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ندیم؟ پستول تلاش کر رہا تھا، بالآخر مل گئی۔ تو کسی بہتر طریقے سے تلاش کر لیتے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں اور جب تک چاہوں یہاں رہ سکتا ہوں۔ بالکل۔ اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس گھر میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، جو کچھ مجھے درکار ہو، وہ مجھے کسی سے نہیں مانگنا بلکہ تم سے لینا ہے، اور دوران قیام کوئی واردات نہیں کرنی مجھے۔
نہ کچھ لوٹنا ہے اور نہ ہی کچھ چرانا۔ بالکل، میں اپنے الفاظ کا پابند ہوں۔ آپ کو جس کسی چیز کی ضرورت ہو میں مہیا کروں گا، کھانا، کپڑا، رہائش۔ میری ضروریات اتنی معمولی نہیں ہیں کہ تم کسی دیہاتی کو بیوقوف بنا سکتے ہو۔ پڑھے لکھے آدمی کی ضروریات کمپلیکس ہوتی ہیں۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب کچھ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ مومنہ بھلا دو گے میرے لیے؟ میں نے تم سے پستول مانگا تھا، دیا تم نے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اگر آپ کہتے تو میں آپ کو تلاش کر دیتا۔ تم نے کہا تھا کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں۔ ہاں بالکل کہا تھا۔ تو پھر جیسے میرا جی چاہا میں نے پستول تلاش کیا۔ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت لے لیتے تو شاید۔ دیکھا تم نے کس قدر فرق ہے تمہارے قول و فعل میں۔ ابھی تم کہتے ہو کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں، لیکن اپنے گھر میں مجھے اجازت کی بھی حاجت ہے۔ یہ تم جیسے سارے نیک لوگوں کی مصیبت ہوتی ہے کہ تم بہت فرق رکھتے ہو اپنی باتوں میں، زمین آسمان کا فرق۔ تم لوگ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ میرے پستول کا لاک خراب ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اس کی ضرورت پڑی۔ ہتھیار کے بغیر میں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اب آپ خوش ہیں؟ ہتھیار بندے کے پاس ہونا تو بندہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے، محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ایک ہتھیار تو آپ نے ہتھیار لیا، ایک میں پیش کروں؟ لاؤ، نکالو دو۔ اللہ پہ اگر توکل رکھو گے تو تمہارا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑو گے تو پانی خود تمہاری حفاظت کرے گا، سطح پر تیرنے لگو گے۔ ایسے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ میں تم جیسے پریچر اور سلی سرمنائزر کا گلا دبا سکتا ہوں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ بیٹھیے بیٹھیے۔ سادہ سا کھانا ہے، لنگر سمجھ کے کھا لی پلیز۔ میں نے بڑے لنگروں کی روٹیاں توڑی ہیں حضور، لیکن بددل رہا۔ بڑے پیروں کی صحبت میں رہا ہوں لیکن بیکار۔ صوفی ملے تو بددین، پیر ملے تو حریص، رہبر ملے تو فاسق۔ ہر جگہ ایک ہی دستور دیکھا حضور کہ مرید متی ہو کر چلے، لاٹھی سے ہانکا جائے، اپنی عقل استعمال نہ کرے۔ اور تم کو اطاعت کی حقیقت نہ بتائی شہراز صاحب؟ تمہیں اطاعت کی جھوٹی چابی سے بڑے سفر کا انجن اسٹارٹ نہ کر کے دیا؟ ایسی تو کوئی بات نہ ملی سر۔ پورے 20 برس پہلے اسی راستے میں پڑا تھا۔ سر میں نے اندرون شہر جنم لیا، میری 3 پشتیں اسی گلی سے گزرتی ہوئی قبروں میں جا بسیں۔
میں نجیب الطرفین ہوں. میں نے اشرافوں میں آنکھیں کھولیں. ماں نے جب دودھ پلایا وضو کر کے پلایا. ہمارے گھر میں مرد اعلانیہ بدقماش نہ تھے. وہ برے کام کر کے ان پر نہ تو فخر کرتے نہ ہی شہادتیں اکٹھی کر کے ان سے اپنی بدیوں کا اعلان کرواتے. میرے پرکھوں میں نہ تو بدنیتی تھی نہ ہی بد نظری. یوں سمجھ لیجئے سر ہم ہوائے زمانہ سے بچے ہوئے تھے. پھر وقت بدل گیا. رزق حلال کافی نہ رہا. کہیں سے بدنیتی در آئی. مرد بد نظری کا بھی شکار ہوئے. آتے جاتے دوسروں پر نظر رہنے لگی اور اپنا احوال مخفی ہو گیا. گلی کے بہت سے لوگ کھلے علاقوں میں جا بسے. بس سرکار بد نظری کا آغاز ہوا. لوگ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، لوگوں کے احوال سے اپنے جامے تنگ ہو گئے، اپنے لقمے سرد پڑ گئے، اپنی نیندیں حرام ہو گئیں، اپنا چین تباہ ہو گیا. میری 3 پشتوں نے ورق کوٹے تھے. اب یہ رزق کافی نہ رہا. میں اندر کی بدنیتی سے بھاگا سر ارشاد. میرے لیے کوئی پناہ نہ تھی. میں نے سنا تھا کہ وہ بڑے صوفی ہیں، کرنی والے ہیں، پل میں دکھ دور کر دیتے ہیں، ضرورت نپٹاتے، حالات بدل دیتے ہیں. یہ مانتی نہیں سرکار. کہتی ہے میرے ڈکرے کر دو لیکن میں قیوم کے ساتھ نہیں جاؤں گی. کیوں بچڑا؟ جذبہ فعل حق، سلوک کوشش عروج ہے. تو روز آ سکے گی خدمت کرنے؟ کر لے گی جی. آپ حکم کریں پیر جی. حق اللہ، حق اللہ، حکم حاکم کا، حکم دائمی دم بدم، حکم نزول مفروضات، عروج مرکبات، عروج مولا، حکم عقل فعال، نباتات جمادات، زنبشی، حکم خارجی و باطنی، حکم فنا فی اللہ بقا باللہ. جی جی سرکار، بالکل درست، بالکل حق. کیوں بچڑا؟ تو نے حامی نہیں بھری؟ روز آئے، پاؤں دابے، ثواب لے، اول طول عمل، توبہ، اخلاص، سر رضا. روز آئے گی سرکار. آپ حکم دیں تو میں اسے یہی درگاہ پہ چھوڑ جاؤں جی. سرکار بیٹھا رہ نجس پلید کتے، بیٹھا رہ. تحصیل خشوع جائز، باطن سے عنصری حکمرانی نکال پھینک. تخم کو پھل بننے میں پھل کو الافلاک التوبہ کا سہارا ڈھونڈ. مواحد ثلاثہ حادث ہیں، حد عقل نامکمل، پھر بھی بکواس کرتا ہے. حضور میں کچھ سمجھا نہیں، تعمیل کیا کروں گا؟ یہاں آ کر سمجھنے کی شرط نہیں. حضور جذب میں ہے، جو بولتے ہیں حق ہے، پر ہم جیسوں کو اس کی سمجھ کہاں. میرا ایک مسئلہ تھا جناب عالی. سب مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا دینی کیا دنیاوی. حضور کی بابرکت ذات پر بھروسہ رکھ، حضوری میں رہ، منہ سے قلب سے
اطاعت کر، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قوت القلوب، محافظ، طاعت موقدہ، اذکار منقولہ، حق اللہ، حق اللہ۔ میں سمجھا نہیں سائیں جی کی رمز۔ بھائی میرے، سمجھنا بوجھنا کچھ نہیں، میں دیکھتا ہوں تم میں کفر کی بیماری ہے۔ لڑکی میرے پاس آ۔ پیر جی کے پاس جا؟ آؤ میرے ساتھ اندر چلو، اندر چلو میرے ساتھ۔ دست خدا ہے پیشوا، ہماری طرف دیکھ بد نصیب لڑکی۔ گھبرا رہی زہرا؟ شاہ جی کی طرف دیکھ۔ یہ نوادرات 6 پشتوں سے چلی آ رہی ہیں۔ شاہ جی کسی کو نہیں دکھاتے، پر آپ کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ ان کی زیارت سے اپنا باطن روشن کر لو۔ ایسا خزینہ کہیں نہیں ملے گا، ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ لے لیجئے، لے لیجئے، غیب سے مدد ہو گئی ہے۔ لے لیجئے، کرم ہو گیا ہے، فضل ہو گیا ہے۔ شاہ جی کی نظر کرم کا صدقہ ہے، لے لیجئے۔ بات ہی ایسی تھی سر کہ میرے اعتقاد میں مضبوطی ہوتی چلی گئی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے دل میں طلب کیا تھی؟ بیٹی کی شادی تھی حضور، ہاتھ پھیلانے کی عادت نہ تھی، قرض کہیں سے ملتا نہ تھا، لوگوں نے یہی راستہ دکھایا۔ شروع میں تو روز درگاہ سے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، یافت ہونے لگی۔ پھر ایک واقعہ ہو گیا ارشاد صاحب۔ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ شاہ صاحب اس لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے جو میری طرح حالات کے دلدل سے تنگ تھی۔ سوالی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے، وہ جگہ سنسان ہو گئی۔ میں بھی عجیب تذبذب میں گھر گیا۔ میں 2 دن کا سفر کر کے درگاہ پر پہنچا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں سے ایسا تعویذ ملتا ہے جس سے قرضہ اتر جائے گا۔ بیٹی کی شادی میں جو قرض میں نے اٹھایا تھا ارشاد صاحب، اس کے قرض خواہ روز تنگ کرتے تھے، روز حملہ آور ہوتے تھے، لیکن یہ جگہ بھی فراڈ نکلی۔ یہاں میں 1 رات رہا اور میرا بٹوا چوری ہو گیا، خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ پھر توبہ کی کہ کسی درگاہ پر نہ جاؤں گا۔ اس سفر کی صحبت تو آپ نے فضول اختیار کی۔ تو میں کیا کرتا؟ مشائخ کی تلاش تو ہر انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسے بیمار ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، ایک سے آرام نہ آئے تو دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن آپ تو ہمیشہ اپنے حالات بدلنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔
مجھ پر لوگوں نے تعویذ کیے تھے، ان کا اثر ہو گیا تھا ارشاد صاحب۔ کیا اللہ والے دنیا کا کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خلقی کے تو کام آتے ہیں، لیکن کام مقصود میں ذات نہیں، مقصود روح کو شفا ہے، بگڑے ہوئے دل کی اوور ہالنگ ہے۔ لیکن آپ نے تو روح کی شفا طلب ہی نہیں کی، اللہ کی محبت کبھی مانگی ہی نہیں۔ آپ تو ایسی دکانوں پہ پھرتے رہے جہاں روح کا سودا ملتا ہی نہیں۔ آپ بڑے بھولے ہیں سراج صاحب۔ میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں سراج صاحب، لیکن شاید آپ خود ابھی تک اپنا انڈیا نہیں سمجھ پائے۔ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں اس ترقی کرنے والے ملک میں مادہ پرست لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ جی، میں نے کئی درگاہوں پر حاضری تھی، بہت سے پیروں کے پاؤں دابے، جن کے گلے میں من کے دیکھے ان کے پیچھے بھاگا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بہت جگہ حاضری تھی، پھر کیا، سب نے مجھے لوٹا، میری چمڑی ادھیڑ ڈالی، مال بنایا۔ شاید آپ نے ان فقیروں سے اور ان پیروں سے دنیا بہتر کرنے کا نسخہ لینے گئے تھے۔ آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں متقی بننا چاہتا تھا، میں پرہیزگار اور ایماندار بن کر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے تو کوئی زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے سراج صاحب، اس کے لیے تو صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا، طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو ریور خود بخود آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ کمال ہے، آپ الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ سارے شہر میں نیم حکیم بھرے بیٹھے، فیک ڈاکٹرز، جعلی وردیوں والے گھوم رہے ہیں، اصل بن کر بہروپیے پولیس مین بن کر پھرتے ہیں، 2 نمبر مال بنانے والے، ان پڑھ استاد، غیر نمائندہ سیاستدان، ہر جگہ جعل ساز موجود ہے۔ آپ صرف جعل ساز پیروں کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے سر کہ پیر اللہ کی راہ پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جعل ساز، بہروپیے اور اصل میں فرق رکھنا چاہیے سراج صاحب، اور پھر ہم لوگ تو کبھی کبھی اصل منزل کو بھی کھوٹی کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے سر؟ ہم جیسے حریص، غرض مند، ہوسکار، روپیہ دگنا کرانے والے، انعامی باؤنڈ کا نمبر پتہ کرنے والے، ریس کے گھوڑے کا پوچھنے والے، اچھے بھلے صاحب کش کو اونچے مقام سے کھینچ کر گہرے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ جو آدمی فقیر کے پاس مانگنے ہی دنیا جاتا ہے، وہاں آگے سے اسے دنیا ہی ملے گی، اور جب دونوں کا ٹکراؤ ہوگا تو مانگنے والا اور دینے والے کا دونوں کا منہ ہی کالا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی اصل آدمی، اصل رہبر، اصل ہادی ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی طلب درست کیجئے، اصل آدمی آپ کے پاس خود چل کر آ جائے گا، کرایہ خرچ کر کے، ٹکٹ خرید کے۔ چلیے تو پھر ٹھیک ہے ارشاد صاحب، میں آج ہی سے، اسی لمحے سے
دنیا سے منہ موڑتا ہوں، دکان چھوڑتا ہوں، اپنے گھر کو چھوڑتا ہوں، آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے. ہم یہاں رہیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، یہ ڈیرا چلائیں گے. مبتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رزق کے حلال کمائے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرے. آگے چل کر وہ کام تو اسی طرح کرتے رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس سے علائق کی دنیا جدا ہوتے جائیں گے. فکر اہل و عیال، اندیشہ مال و زر، حب جاں و تمکنت سے چھٹکارا ہونے لگے گا. جب تعلق اور جگہ ہو جائے گا تو یہ کام فروئی ہو جائیں گے، اور فروئی کاموں سے ساری عمر کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا. اصل میں بات یہ ارشاد صاحب کہ میں کرامت کی تلاش میں آیا تھا. عامر صاحب نے مجھے یہی امپریشن دیا تھا، مگر افسوس میری آرزو پوری نہیں ہوئی. آپ تو مجھے واپس میری دلدل میں بھیج رہے ہیں، گہری گوڑے گوڑے کھوبو دلدل. یہ عامر صاحب بھی بڑے بھولے آدمی ہیں. کہتے تھے سارے جالے اتر جائیں گے، بات شیشہ ہو جائے گی ارشاد صاحب سے مل کر. یہاں تو سوا بھی نہیں ہوا. میل جول رکھیے گا، آتے جاتے رہیے گا، شاید ہمیں کوئی آپ سے فائدہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی راہ سیدھی مل جائے. ارے صاحب خدا نہ کرے میں اب یہاں قدم رکھوں یا کبھی واپس آؤں اس طرف، وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا. میری تو خواہش تھی آپ مجھے اپنا خلیفہ بناتے، یہاں ہم ڈیرا چلاتے، لوگوں کی مدد کرتے. حد ہو گئی، میں دنیا چھوڑنی چاہ رہا ہوں، آپ وہی پکڑا رہے ہیں. میں آپ کو کلہاڑی اور رسی سے زیادہ کیا دے سکتا ہوں سراج صاحب؟ ارے صاحب کلاڑی اور رسی کا مجھے کیا کرنا ہے؟ سر میں مارنی ہے. حد ہو گئی. Ladies and gentlemen, PIS Boeing flight number PK307 is now ready to depart for Karachi. All passengers on board, please extinguish your cigarettes before leaving the lounge. خواتین و حضرات، PIA کی بوئنگ پرواز نمبر PK307 اب کراچی روانگی کے لیے تیار ہے. برائے مہربانی تمام حضرات جہاز پر تشریف لے جائیں اور لاؤنج چھوڑنے سے پہلے اپنے سگریٹ بجھا دیں. تیرے من چلے کا سودا ہے، کھٹا اور میٹھا، کھٹا اور میٹھا. تیرے من چلے کا سودا ہے، کھٹا اور میٹھا. گنجڑے کی سی ہاٹ ہے دنیا، جنس ہے ساری اکٹھی. گنجڑے کی سی